اوکے جنٹلمین، موسٹ ڈینجرس سنیکس ان دا ورلڈ۔ آج ہم موسٹ ڈینجرس سنیکس جتنے بھی ہیں دنیا میں ان کے بارے میں ہم اسٹڈی کرتے ہیں، جو کہ 8 جو سب سے خطرناک سانپ ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے 8ویں نمبر پر جو ہمارے پاس آتا ہے وہ جی بلیک ممبا۔ یہ پتھریلی سوانا میں پایا جاتا ہے اور زیادہ تر زمین پر پایا جاتا ہے، اور یہ دیمک کے ٹیلے اسے بہت زیادہ پسند ہے، یعنی دیمک اسے پسند ہے تو یہ ان کے پاس ہی زیادہ تر رہتا ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ بھورے رنگ کا ہوتا ہے، اور اس کا نام اس کے منہ میں سیاہ رنگ کی وجہ سے ہے، یعنی کہ اس کے منہ کے اندر ایک سیاہ دھبا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا بلیک ممبا۔ اور یہ بڑا ہے اور بہت تیز ہوتا ہے، اور اس کا زہر بھی بہت طاقتور ہے، اور انسانوں کا شکار کرتا ہے، یہ بڑی جلدی کر لیتا ہے، بہت زیادہ تیز ہے یہ دوسرے سانپوں کی نسبت، اور اس کی جو سالانہ مواد کی شرح ہے وہ تھوڑی کم ہے، لیکن یہ ڈینجرس ہے اپنی پھرتی کی وجہ سے، اور اس میں کوئی خاص بات نہیں اتنی، لیکن اس کی پھرتی بہت زیادہ دوسرے سانپوں کے اس کی نسبت یہ تھوڑا تیز زیادہ ہوتا ہے۔ 7ویں نمبر پر ہمارے پاس آتا ہے جی مشرقی ٹائیگر سانپ۔ ٹائیگر سانپ کی سب سے زیادہ تقسیم شدہ قسمیں ہیں، یعنی کہ یہ ٹائیگر سانپ کی بہت زیادہ قسمیں ہیں جو تقسیم ہیں، ٹھیک ہے، یہ ایک ٹائیگر سانپ نہیں، یہ بہت زیادہ ہیں لیکن ایک سے تقسیم ہو چکی ہیں یہ اب۔ تو ویسے انہیں ٹائیگر سانپ کہا جاتا ہے، جو آسٹریلیا کے جنوبی کنارے اور اس خطے کے قریبی جزیروں میں آباد ہے، یعنی آسٹریلیا کے قریب تو نہیں رہتے یہ، اور کہیں پہ بھی پائے جاتے ہیں، وہیں پر یہ شکار وغیرہ کرتے ہیں، اور وہی ان کی پسندیدہ جگہ ہے تو اس لیے یہ وہیں پر پائے جاتے ہیں۔ یہ ایشین اور افریقی کوبرا کی طرح اپنے سر اور گردن کو چپٹا کرتا ہے، یعنی کہ جس طرح افریقی کوبرا اور یا ایشین کوبرا ہے نا، وہ اپنے سر کو اور گردن کو چپٹا کرتا ہے، تو بالکل اسی طرح ہی اس کا بھی ایکشن وہی ہے۔ اچھا جی، نمبر 7 پر آ جاتا جی ہمارا فرڈے لینس۔ اس کا سائنسی نیم فرڈے لینس ہے، لیکن اسے بربا ایمریلا بھی کہا جاتا ہے، کہتے ہیں اسے بربا ایمریلا ہی ہے لیکن سائنسی نیم اس کا ہے۔ چلیں جی، یہ جو ہے ایک جارانہ سانپ ہے جو کہ انسانی رہائش گاہوں میں داخل ہوتا ہے۔ یہ ہلکا خطرناک ہے، زیادہ نہیں ہے، ہلکا خطرناک ہے، اور یہ وسطی امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ کافی تکلیف دہ ہے، اور یہ اکثر ممالک میں پایا جاتا ہے، اور اس کی پرجاتیاں ہیں، یعنی کہ یہ ہے تو آپ کا فرڈے لینس ہی، لیکن اس کی پرجاتیاں اسی کی نسلیں ہیں جو کہ دوسرے ممالک میں پائی جاتی ہیں، اور اسی طرح کی ہلکی خطرناک ہیں، زیادہ خطرناک نہیں ہیں، جیسا کہ برازیل کا جراکا اور ارجنٹائن کا ویٹو اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ایک جیسے ہیں، یعنی یہ خطرناک نہیں ہے لیکن ڈرا دیتے ہیں انسانوں کو ایسے۔ اچھا جی، اب نمبر 6 پہ آ جاتا ہے جی ہمارے پاس بومسلانگ ہے اس کا نام، یہ ساؤتھ افریقہ میں پایا جاتا ہے، اپنے جسم کے آگے والے حصے کو ایک درخت سے حرکت دے کر شکار کرتا ہے، اس کی شکل ایک شاخ کی نقل کرتی ہے، یعنی ایک شاخ کی طرح ہے، یعنی اسی لیے یہ درختوں کی مدد سے شکار کرتا ہے اور اس کا پتہ نہیں چلتا، یہ درختوں پر چڑھ جاتا ہے۔ اور پچھلا فینک سانپ جو ہم نے پڑھا ہے، پچھلا فینک سانپ اپنے شکار کو چباتے ہوئے اپنا زہر دیتا ہے یہاں تک کہ شکار زہریلے مادوں میں مبتلا ہو جائے، یعنی کہ شکار کے اندر تک یہ زہر اپنا بھیج دیتا ہے، یعنی چباتا ہے پھر اپنا زہر نکلتا ہے تاکہ اس کے اندرونی مادوں تک اس کا زہر آسانی سے پہنچ جائے۔ اچھا جی، نمبر 5 پر آ جائے جی ہمارے پاس اسکیلڈ وائپر۔ تمام سانپوں میں مہلک ترین ہوتا ہے، کیونکہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ یہ سانپ کی دیگر تمام پرجاتیوں کے مقابلے میں زیادہ انسانی مواد کا ذمہ دار ہے، تاہم اس کا زہر علاج نہ ہونے والے 10% سے بھی کم مہلک ہے، یعنی کہ 10% سے بھی کم اس کا علاج ہوتا ہے، صرف 10% اس کا علاج ہوتا ہے، لیکن سانپ کی جارحیت کا مطلب یہ ہے کہ یہ جلد اور اکثر کاٹتا ہے، یعنی کہ یہ بہت زیادہ کاٹتا ہے تو اس کی وجہ سے مواد بہت زیادہ ہوتی ہے، دوسرے شانت ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے ورلڈ ڈینجرس اینیملز میں بھی یہ ہے، وہ ہمارا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دیا ہے، اگر کسی نے آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو دیکھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ دنیا کے خطرناک کون سے ہیں، اور یہ دنیا کے خطرناک جانوروں میں بھی شامل ہے۔ اچھا جی، نمبر 4 پر آ جاتی تھی ہمارے پاس بینڈڈ کریٹ۔ یہ رنگین نظر آنے والا سانپ سب سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ نمبر 4 پر ہے تو خطرناک تو ہو گئی، یہ خوبصورت تو ہے لیکن جناب یہ کوبرا کا انتہائی زہریلا رشتہ دار ہے، یعنی یہ کوبرا کا رشتہ دار ہے تو اس لیے یہ بھی بہت زہریلا ہے۔ اس کا زہر بنیادی طور پر ایک نیوروٹاکسن ہے
جو فالج کا باعث بنتا ہے، یعنی کہ انسان کو فالج کر دیتا ہے. اور فالج کا تو ابھی تک تو اینٹی بایوٹکس بنی ہیں، لیکن خیر اس کے زہر سے جو ہوگا تو وہ بچنے کے چانسز بہت ہی کم ہوں گے. سو یہ جتنا خوبصورت ہے اس سے اتنا ہی بچنا چاہیے. اچھا جی، نمبر 3 پر اب وہ سانپ ہے جو سب سے خطرناک ہے، یعنی کہ کنگ کوبرا. کنگ کوبرا کے بارے میں تو آپ نے سنا ہی ہوگا، ہر چینل پر یا کسی نہ کسی تو آپ نے سنا ہی ہوگا. کنگ کوبرا دنیا کا سب سے لمبا زہریلا سانپ ہے. اس کے کاٹنے سے فالج پیدا کرنے والے نیوروٹاکسن کی زبردست مقدار پہنچتی ہے، جس طرح کہ ہم پچھلے سانپ میں پڑھ چکے ہیں. اور یہ اس کا کیونکہ وہ اس کا رشتہ دار تھا، وہ رنگیلا اور خوبصورت، تو اس میں بھی یہ نیوروٹاکسن پایا جاتا ہے. اس میں زیادہ پایا جاتا ہے، اس میں تھوڑا کم پایا جاتا ہے. سانپ کا زہر اتنا مضبوط اور اتنا زوردار ہے کہ یہ چند گھنٹوں میں ہاتھی کو مار سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. موت کے نتیجے میں کم از کم 50 سے 60% علاج نہ ہونے والے انسانی کیسز بھی سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. 50 سے 60% تک جو ہے نا وہ ایسے کیسز بھی آ چکے ہیں کہ علاج ہوتا ہی نہیں اس کا. اب آ جاتے ہیں جی نمبر 2 پر. نمبر 2 پر بھی ہمارا یہ کنگ کوبرا ہی ہے، اسی کا رشتہ دار ہے. تو ہم کیونکہ ہے ہی یہ کنگ کوبرا ہی، تو ہم اس کے بارے میں نہیں پڑھیں گے زیادہ، کیونکہ ان میں نیوروٹاکسن ہی پایا جاتا ہے اور یہ فالج کی بیماری کا ہی باعث بنتے ہیں. تو اس کے بارے میں اب ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں. اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہیں. اوکے. اسی طرح جی اب ہمارا نمبر 1 پر وہ جو موسٹ ڈینجرس اسنیک ان دا ورلڈ آ جاتا ہے، وہ ہے جی ان لینڈ ٹائپین. بالکل صحیح کہا، ان لینڈ ٹائپین. یہ جو سانپ ہے یہ اندرونی اور مغربی ٹائپین میں پایا جاتا ہے، جسے مناسب طور پر سخت سانپ بھی کہا جاتا ہے. ایک حقیقی ڈائن کے زہر کو زہریلا کرتا ہے، یعنی کہ حقیقی ڈائن کا جو زہر ہے وہ اس سے بھی زیادہ یہ طاقتور ہے. تو جی یہ پٹھوں کو مفلوج کرتا ہے، سانس لینے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے، خون کی نالیوں اور ٹشو میں ہیمرجنگ کا سبب بنتا ہے اور پٹھوں کو نقصان پہنچاتا ہے. یعنی انسان کو بالکل ختم کرنے کے لیے یہ سانپ تقریباً 10 سے 15 منٹ لیتا ہے، اس سے زیادہ یہ ٹائم لیتا ہے. اسی لیے اس کی شرح زیادہ، یہ کاٹتا نہیں ہے اور یہ بھی بہت شانت سانپ ہے. تو اس لیے اسے ڈرنا ہی چاہیے، دور رہنا چاہیے اور اس کے نزدیک تو بالکل نہیں جانا چاہیے. جہاں بھی آپ کو یہ نظر آئے تو اس کے دور ہی بنائے رکھیں، کبھی بھی اس کے نزدیک جانے کی کوشش نہ کریں. یہ ہماری لسٹ تھی. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کا بٹن ہٹ کر دیں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں، تو تاکہ ہم اسی طرح کی ویڈیوز اور بناتے رہیں اور آپ کو آگاہی کرتے رہیں کہ یہ ڈینجرس سانپ ہیں تو ان سے بچیں. اگر آپ کو کہیں پہ بھی نظر آ جائے تو ان سے بچیں.